بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ولایت ملنے کی خاص نشانیاں اور ولایت ملنے کے بعد جو کچھ انسان پہ اثرات ہوتے ہیں ان پہ ہم ڈسکس کر چکے۔ آج ہم ولایت ملنے کے بعد جو اولیاء اللہ ہیں ان کی اقسام کتنی ہے، مطلب ہم مختلف ٹرمز سنتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی، جیسے قطب، غوث، ابدال، درویش، یہ جو ٹرمنالوجیز ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے، غور سے سنیے گا۔ میں ایک ایک ٹرم کا میننگ آپ کے سامنے رکھوں گا اور مروجہ جو استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی مرتبہ آئے ہیں، ویلکم کرتا ہوں آپ کو، اور لائک کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس کے بعد نئے ہیں تو سبسکرائب کریے، چینل کو کریں۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے اولیاء اللہ کے اقسام، تو آج میں تقریباً 6 اقسام پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ وہ اللہ کے دوست ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غم کرتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء کی جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نروان تک پہنچ جاتے ہیں۔ نروان کا مطلب یہ ہے خود کو، یہ جو ہم نے اپنی جڑیں اس دنیا، یہ جو فانی دنیا ہے، ناسوتی دنیا، اس میں ہم نے اپنی جڑیں لگا دی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دکھی ہو رہے ہیں۔ ہم نے خواہشات کے انبار لگا دیے، اور جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بات کریں گے پہلا جو قسم ہے مجذوب۔ اچھا، مجذوب کا لفظ جب بھی آپ کے ذہنوں میں آئے گا تو کوئی پاگل اور ایسا بندہ آپ کو نظر آئے گا، یا آپ کے تصور میں آئے گا جس نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے نہایا نہ ہو، گندا ہو، بال بڑے ہوں، اور آپ کو ایسا لگے یہ کوئی پاگل ہے، کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے، ننگا گھوم رہا ہے شہروں میں، گلیوں میں، اور خود سے باتیں کرتا ہے، اور لوگ اسے کہتے ہیں مروجہ کہ یہ مجذوب ہے۔ یہ ہوگی مروجہ میننگ جو آپ نے سنی ہے۔ میں اس مجذوب کا جو لفظ ہے اس پہ بات کروں گا۔ یہ جذب سے نکلا ہوا ہے۔ جذب مطلب کھینچا ہوا یا کسی کی طرف جذب ہو جانا ہے۔ تو مجذوب وہ شخص ہے، وہ اولیاء اللہ ہے جو جذب ہو جاتا ہے، کھینچا چلا جاتا ہے ایک ہی ہستی کی طرف، جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ جذب ہو جاتا ہے، اور اس جذب ہونے کی وجہ سے اس کو دنیا داری سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اس کے سارے اعمال جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ کسی ننگے کو مجذوب نہیں کہا جا سکتا، پاگل ضرور کہا جا سکتا ہے۔ تو مجذوب وہ ہے جو کھینچا چلا جائے صرف اور صرف اپنی عشق کی طرف۔ یہ اولیاء اللہ اصل میں ان کا الٹیمیٹ گول عشق ہوتا ہے، تو یہ مجذوب کھینچا چلا جاتا ہے عشق کی طرف۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے قطب۔ اس کو بھی صوفیاء کرام نے بڑا یوز کیا ہے۔ قطب جو لقب ہے یہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو قطب کا لقب دے دیتے ہیں، لیکن اس کو صحیح سمجھنے کے لیے لفظ کو جب دیکھا جائے تو لفظ کا مطلب ہے اپنی ہی محور میں ایک چیز گھومتی رہے۔ تو یہ ایسے اولیاء اللہ جو ایک ہی محور میں وہ نکلتے نہیں، انہوں نے ٹھان لیا عشق کی جو چیز کو، پکڑ لیا عشق کو، اس کے بعد وہ نہیں نکلتے، اور اسی محور میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ آپ بابا بلے شاہ سے لے کے پھر بابا گرو نانک سے لے کے آپ کوئی بھی ایسے عاشق دیکھیں، یہ سارے قطب ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی محور میں گھوم رہے ہیں، اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جو اصل پہچان ہے معرفت، اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔
کلندر آپ نے سنے ہوں گے، کلندر یہ بھی ایک حضرت لال شہباز کلندر، بو علی کلندر، بی بی رابعہ بصری، حافظ کلندر، یہ آپ نے نام سنیں گے۔ کلندر وہ ہوتا ہے جو وہ بھی اولیاء اللہ ہوتا ہے، محبت میں، اللہ کی چاہت میں، اللہ کے عشق میں گم ہوتا ہے اور مست رہتا ہے۔ وہ فیل یہ کرواتا ہے کہ یہ جو دنیا کے جو بھی معاملات ہیں اس میں تو تکلیف ہی تکلیف ہے، اگر رب کی طرف آ جاؤ گے تو مست اپنے آپ کو ہر چیز سے بے نیاز کر کے مست رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر ابدال، یہ لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 30 ابدال ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں، کوئی کہتا ہے 60 ابدال ہوتے ہیں، لیکن ابدال لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہوا ہو۔ ابدال کا مطلب کیا ہے؟ خود کو بدلا ہو، یہ بدلے سے نکلا ہے ابدال، چینج کرنا۔ ایسے لوگ جو پہلے کسی دوسرے رنگ میں تھے لیکن خود انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا، یہ بھی تصوف میں استعمال ہوتا ہے۔ اور لوگ ایسے لوگوں کو جن کی زندگی کے بارے میں پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی ایسی گزری اور اب انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر دیا، اس کو ابدال کہا جاتا ہے۔ اور وہ چینجنگ جو ہے، وہ چینجنگ کس طرف ہونی چاہیے؟ وہ معرفت الہی کی طرف، اللہ کے عشق کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اس دنیا سے ترک ہونا اور اس روحانی اور باطنی جہان کے ساتھ کنیکشن کو ابدال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جاتا ہے فقیر، فقر سے نکلا ہے۔ فقیر کا مطلب جس نے اپنے آپ اپنی ضرورت زندگی کو کمانا چھوڑ دیا، خود کو ختم کر دیا اور خود کو اپنے رب کا فقیر کر دیا کہ میں اپنے آپ کو اتنا بے فکر کر دوں گا دنیا کے معاملات میں، چاہے وہ کھانا پینا، وہ مانگتا رہے گا، کھانا بھی مانگے گا، پہننے کے لیے بھی مانگے گا، لیکن وہ صرف اتنا ہی کھائے گا، اتنا ہی پہنے گا جو اس کی ضروریاتی زندگی ہو۔ اس سے اوپر یہ جو آج کل کے فقیر گھوم رہے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں یہ پروفیشنل لوگ، یہ فقیر نہیں ہیں، یہ بیگرز، یہ جھوٹے ہیں، یہ پروفیشنلز ہیں۔ لیکن جو اصل فقیر ہوتا ہے وہ اپنی ضروریاتی زندگی، چاہے وہ کتنا بھی امیر ہو، سب کچھ دان کر کے، دے کر اور خود کو خالی کر کے اور اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، اور صرف اس کی جو ضروریات زندگی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ جو کھاتا ہے، پیتا ہے، جو پہنتا ہے، صرف وہی استعمال ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے لیتا ہے۔ جیسے دوسرے مذہب میں، جیسے بدھ مت میں بھکشو ہوتے ہیں، جین میں جین رشی منی ہوتے ہیں، ایسے لوگ وہ کچھ بھی خود کرنے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں، جب اللہ نے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو ہم بھی جو کچھ بھی ہمیں ملے گا اللہ کی طرف سے اس طریقے سے ملے گا کہ ہم مانگ کے کھائیں گے اور خود کو نیچ کر کے، ختم کر کے اور فنا ہو کے بقا ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد درویش، یہ درویش فارسی لفظ ہے، یہ بھی ایک در پہ پڑے رہنے کا نام درویش ہوتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس در بھی جاتے ہیں، اس در بھی جاتے ہیں، بہت سارے در پہ جا کے مانگتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک در کا اگر ہو جاوے تو کائے ایک کتا کاہے در در ہووے، جے ایک کتا در در ہووے، جے ایک دردا ہو جاوے تے کاہے در در ہووے۔ اگر کتا ایک در پہ بیٹھ جاتا ہے تو در در نہیں ہوتا۔ تو یہ جو درویش ہوتے ہیں یہ اللہ کے درگاہ، اللہ کے بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ میسیج دیتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، ہمارا در یہی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ مجذوب، کتب، کلندر، ابدال، فقیر، درویش، یہ سارے جو ولی کے اقسام ہیں تصوف میں یوز کیے جاتے ہیں، ان کی اصل مفہوم آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو اور ان کو اگر اور بھی ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو آئیے کمنٹس میں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں، انشاءاللہ وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔